ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد و سلام کے بعد گزشتہ چند نشستوں سے ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے یہ عنوان سنا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیر معاویہ. تو آج اس سلسلے کی دوسری نشست کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جبکہ اس موضوع پر 5ویں نشست لے کر 21 شعبان المعظم 1443 ہجری کے مطابق 25 مارچ 2022 آپ کے سامنے موجود. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام، آپ کا منصب، جو کہ امت سے چھپانے کی بہت کوشش کی گئی اور آپ کی شخصیت پر پردہ ڈالنے کی بہت کوشش کی گئی. اس میں روافض، خارجی لوگ اور ان سب کے پیچھے یہودی، جو ایک لابی یہودی لابی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں بھی جن کی، شہادت میں بھی جن کی سازشیں کار فرما رہی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے پورے دور خلافت میں جو ایک بدامنی، شورش، خانہ جنگی جو حالات کی خرابی اور فسادات تھے، ان سب کے پیچھے اسی یہودی لالی کا ہاتھ تھا. اور زر خرید جو مسلمان نام نہاد تھے وہ ان کے ہاتھ بکتے رہے اور یہ اس نام کو نقصان پہنچا. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے ایک اختلاف تھے، جو کہ ایک چھوٹے سے مسئلے پر تھا. کوئی دینی اختلاف یا کوئی حرام حلال کا وہ معاملہ نہیں تھا، بس ایک مسئلے پر ایک چھوٹا اختلاف تھا. جس طرح آپ لوگ اپنے بہت سارے معاملات میں اختلاف رکھتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اس میں ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی اس میں غلط ہوتے ہیں، لیکن اس غلط ہونے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے. اس کے غلط ہونے سے آدمی قرآن و حدیث کے ایک دم خلاف نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اصلاح کی گنجائش رہتی ہے. اور اگر دینی حوالے سے وہ شخصیت جو اختلاف کرنے والی ہے وہ اگر کسی بڑے مقام پر ہو، جیسے ہمارے ہاں عالم ہوتا ہے، علامہ ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو اصطلاحیں ہیں، تو اس میں مجتہد ایک ایسی اصطلاح ہوتی ہے، علم کا وہ بندہ اتنا شاہکار ہوتا ہے کہ وہ دین کے کسی معاملے میں اپنی سوچ کے مطابق قرآن و حدیث سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب اسے قرآن و حدیث سے بظاہر مسئلہ نظر نہیں آتا تو وہ اپنی سوچ اور اپنے ذہن سے اس کو فیصلہ کرتا ہے. تو اب اگر وہ فیصلہ کرے تو وہ اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائے تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں، 2 اجر ملتے ہیں. ایک تو اجتہاد کرنے کا، کوشش کرنے کا، اور دوسرا
جبکہ اگر اس کا اجتہاد یا اس کا جو فیصلہ تھا وہ اگر غلط ثابت ہو جائے تو اسے پھر ایک ثواب ملتا ہے اجتہاد کرنے جو اس نے محنت، اب وہ غلط فیصلے پر پہنچا تو اس کو 2 ثواب نہیں 1 ثواب ملتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس حد تک یعنی گناہگار وہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ اس کی گستاخ و تشریح کرتے رہے اور اس کو خدا نخواستہ الزامات کو برباد بنا رہے اور قرآن و حدیث کا خدا نخواستہ اس کو دشمن قرار دیں اور گمراہ قرار دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی کچھ ان کے دشمنوں نے، ان سے حسد کرنے والوں نے، ان سے جناب جو نفرت کرنے والوں نے یہ کام کیا، جس میں رافضی پہلے نمبر پر تھے، پھر خارجی تھے اور پھر یہودی تو ان کے پیچھے تھا ہی جو اس پروپیگنڈے کو ہوا دیتا رہتا ہے۔ تو اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ہے ان کی ذات جو ہے وہ بہت سارے الزامات کی زد میں آ گئی، جس میں بہت سارے الزامات من گھڑت تھے، جھوٹے تھے، غلط تھے، اور جو ان کے کارنامے تھے، جو ان کی اچھائیاں تھیں، جو ان کی خوبیاں تھیں، جو ان کے وصف تھے، جو ان کے کمالات تھے، وہ اس پروپیگنڈے کے نیچے دب گئے اور اس کے پیچھے چھپ گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر ہم پچھلے 4 نشستوں سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج 5ویں نشست میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو میں نے پچھلی جو پہلی نشست تھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں نے ان کا تعارف، باقی 2 نشستوں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیثیں حضرت امیر معاویہ کے لیے وہ پیش کی تھی۔ پھر 4تھی نشست میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیر معاویہ کی شخصیت کیسی تھی اس پر میں نے گفتگو کی تھی۔ آج بھی اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم ارشاد فرماتے ابن عساکر، یہ حدیث ابن عساکر میں 25ویں جلد میں موجود ہے کہ فرمایا کہ قیامت کے روز امیر معاویہ اس حال میں حشر کے دن تشریف لائیں گے کہ ان پر نور ایمان کی چادر تلی ہے۔ چادر ان کے اوپر ایمان کے نور کی چادر ہے، اس نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوگا اور نورانی لباس پہنا ہوگا جو چمکتا ہوگا۔ اس کا ظاہر اللہ کی رحمت اور باطن اللہ کی رضا ہوگا، اور وہ اس وجہ سے فخر کریں گے، اور یہ مرتبہ یہ مقام ان کو اس لیے حاصل ہوگا کہ آپ کو اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی کی کتابت کرنے کی برکت سے عطا ہوگا۔ تو آپ جو قرآن لکھتے تھے تو اس وصف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو یہ مرتبہ اور مقام عطا ہوگا۔ تاریخ دمشق یا دمشق جس کو بھی کہتے ہیں، اس کے اندر یہ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے معاویہ، جو تیری عظمت کا، تیری شان کا، تیرے مرتبے کا منکر ہوگا، انکار کرنے والا ہوگا، وہ قیامت کے روز اس طرح اٹھے گا کہ اس کے گلے میں آگ کا توق ہوگا۔ توق کے ثبوت لوہے کا ایک کڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گلے میں پہنا دیا جاتا ہے، آگ کو جلدی سے پہنا جاتا ہے، جس سے وہ اس کی گلے میں ٹوٹی ہے تو انداز۔ تو اب ایک تو توق اور بس وہ آگ کا وہ اس کو پہنا جائے گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کا منکر ہوگا، انکار کرنے والا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع
اسی طرح چند صحابہ کی ایسے بتا رہے تھے کہ صدیق اکبر ایسے ہیں، حضرت عمر فاروق ایسے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ایسے ہیں، حضرت عثمان ایسے ہیں، سعد بن وقاص ایسے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اسی میں پھر فرمایا کہ معاویہ میرا رازدار ہے، معاویہ میرا رازدار ہے، جس نے ان سے محبت رکھی وہ نجات پا گیا، وہ فلاح پا گیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا، کینہ رکھا، تو وہ برباد ہو گیا، ہلاک۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو امیر معاویہ سے محبت رکھنے والا ہے وہ نجات پا گیا، اور جو بغض رکھنے والا ہے وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کسی معاملے پر گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس معاملے میں یہ ایک معاملہ ہے، مجھے اس میں تم لوگوں کا مشورہ چاہیے، مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ عز و جل اس معاملے کو بہتر جانتا ہے، آپ اپنی جو رائے ہے اس کو دیکھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس بارے میں کوئی مشورہ تو دو۔ انہوں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اچھا ایسا کرو، معاویہ کو بلاؤ۔ اپنے یہاں کچھ بیٹھے تھے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لے آؤ۔ وہ گئے اور حضرت امیر معاویہ کو بلا کر لے آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب بلا کے لائے تو آپ نے فرمایا، اسے مشورے میں شامل کرو، اس کے سامنے ساری بات رکھو، یہ تمہیں بہترین مشورہ دیں گے، پھر وہ مشورہ کر کے میرے سامنے پیش ہو۔ یعنی یہ قوی اور امین ہے اور سمجھدار ہے، کہ دیکھیں انسان کے اندر جو ہے، بعض انسانوں کے اندر مختلف کوالٹیاں ہوتی ہیں، بعض انسانوں کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اب ایک ہی گھر کے اندر ایک مرد ہے، اس کے 3 4 5 بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی کم ذہن کا ہوتا ہے، کوئی کسی کام میں ماہر ہوتا ہے، کوئی کسی کام میں ماہر ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باپ کی نظر میں جو سمجھدار ہے وہ ٹھیک ہے، جو سمجھدار نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں، باپ کی نظر میں سارے ہی ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جو ذہین ہوتا ہے، بعض محنتی ہوتے ہیں، بعض مختلف خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یہ خوبی تھی کہ آپ مشورہ کرنے میں ذہین تھے اور معاملے کا حل فوراً نکال لیا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ یا ان کی خالہ، جو کہ ام حرام کے نام سے پکاری جاتی تھی، قبیلہ بنی نجار سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ ام سلیم کی بہن تھی۔ اب ام سلیم وہ تھی کہ جو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ، ان کی دودھ شریک بہن تھی۔
ام حرام رضی اللہ عنہ، حضرت بی بی آمنہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دودھ شریک بہن تھی. تو اب دودھ شریک جب بہن تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ بن گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ خالہ بھانجے میں پردہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. وہ عموماً دوپہر کے وقت میرے گھر آیا کرتے تھے. حضرت انس بھی فرماتے ہیں کہ وہ عموماً ہمارے گھر پہ آیا کرتے تھے. تو کبھی کھانا کھا لیا، کبھی کچھ جو چیز پیش کی جاتی تھی وہ آپ کھا لیتے تھے. دوپہر کا وقت تھا تو آپ کھانا کھایا اور خالہ بیٹھی تھی تو خالہ کی گود میں سر رکھ دیا، ٹھیک ہے. تو حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ میں ان کے سر میں انگلیاں پھیرنے لگی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو غنودگی طاری ہوئی اور آپ سو گئے، اور میں مسلسل ان کے سر پہ انگلیاں ساروں بالوں میں پھیرتی رہی. تھوڑی دیر گزری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے اور چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ تھی. تو حضرت ام حرام کہتی ہیں اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز نے مسکرانے پہ آمادہ کیا؟ کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ کیوں آپ ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی ابھی مجھے خواب میں میری امت کے وہ لوگ دکھائے گئے جو میری امت میں پہلی بار بحری جہازوں میں جہاد کریں گے، اور وہ پانی پر ایسے ان کے جہاز تیر رہے تھے جیسے بادشاہ کے تخت لگے ہوئے ہوتے، اور وہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس جہاد کی برکت سے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی، مجھے یہ چیز دکھائی گئی. تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی نبی مانگی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ایسا ہوگا، فوراً عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں کر دے، مجھے اس جہاد میں شریک ہونے کی توفیق دے دے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ہاتھ اٹھا دی کہ اے اللہ اس ام حرام کو اس جہاد میں جانے کی توفیق دی. آپ نے دعا کی اور پھر اس کے بعد دوبارہ لیٹ گئے. وہ فرماتی ہے کہ میں نے پھر ان کے سر کو سہلانا شروع کر دیا، بالوں میں انگلیاں مارنا شروع کر دی. تھوڑی دیر گزری، نیند میں آپ چلے گئے، پھر ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، اب کس بات نے آپ کو مسکرانے پر آمادہ کیا؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میری امت کا ایک دوسرا گروہ، ایک دوسرا لشکر دکھایا گیا جو قیصر روم کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بخش دیا، مغفور فرما دیا، وہ بخش دیا ان کو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں بھی، اس جہاد میں بھی شرکت کی توفیق دے. تو سرکار نے فرمایا نہیں، تو صرف پہلے جہاد میں ہوگی، دوسرے میں نہیں ہوگی. اب یہ واقعہ ختم ہو گیا، وقت گزرتا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عمر شریف پوری فرما کر دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال خلافت فرما کے دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 10 11 12 سال خلافت فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا.
آپ کی خلافت میں. اچھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو گورنر مقرر کر دیا تھا ملک شام میں. پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پورے اپنے دور خلافت میں امیر معاویہ کو کبھی معزول نہیں کیا، جیسا کہ میں پچھلی نشستوں میں کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ آپ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر معزول کر دیتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے رہتے تھے خطوں کے ذریعے کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں بحری بیڑا، بحری فوج کے لیے تیاری کروں. آپ منع فرماتے تھے کہ نہیں، ابھی ضرورت نہیں، ابھی جلدی، ابھی ضرورت نہیں، ابھی ضرورت نہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے عمر فاروق شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو آپ ان کو بھی مسلسل خط لکھ کر جب بھی ملاقات ہوتی کر کے بحری بیڑا بنانے کے لیے زور دیتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی کہ چلو ٹھیک ہے بناؤ. تو آپ نے وہی ملک شام میں ایک پورا جنگل تھا، پورا جنگل کٹوایا. کٹوانے کے بعد جو اس کی لکڑیاں پھٹے وغیرہ سب کچھ کرا کے تقریباً 150-200 جہاز بنوائے. اور پھر اس نے اعلان کیا کہ عیسائیوں سے، یہودیوں سے یا جو بھی تھے اس وقت کی جو فوجیں تھے ان کے ساتھ یہ جہاد کرنے کے لیے جائے. حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ اس وقت زندہ تھی. ان کو جب پتہ چلا کہ ایک فوجی لشکر جہازوں پر، پانی کے جہازوں پر جہاد کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے آگے درخواست دی کہ مجھے بھی اس میں شامل کیا جائے. تو آپ کی درخواست منظور کر لی گئی اور آپ بھی اس جہاد میں شریک ہو گئی. اور جب شریک ہوئی، وہاں جب اس سرزمین پہ جا کے وہ لشکر اترا اور اترنے کے بعد، جہاز سے اترنے کے بعد اب جب گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر لوگ سوار ہونے لگے تو حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ نے بھی ایک اونٹنی پر یا ایک گھوڑے پر یا ایک خچر پر سوار ہوئی. جب سوار ہوئی تو اس جانور نے مستی کی. اب جب مستی کی تو آپ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور وہاں سے سیدھے زمین پہ گری گردن کے بل. گردن کے بل گری تو آپ کا من کا ٹوٹ گیا، جس سے آپ اسی وقت شہید ہوئے. لیکن آپ چونکہ اس فوج کے ساتھ تھی، لشکر کے ساتھ، تو جو لشکر سے گھر سے نکل پڑتا ہے تو وہ راہ خدا میں ہوتا ہے، جہاد میں ہوتا ہے. اب وہ جو اس میں بیمار ہو کے بھی مر جائے، کسی صورت میں بھی مر جائے، وہ جہاد میں شامل ہونے والا شہید ہی کہلاتا ہے. تو آپ کو وہ شہادت حاصل ہو گئی. لیکن میرے بھائیوں، یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس جہاد کا امیر کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سب سے پہلے میری امت میں بحری جہازوں پر پہلا لشکر جو جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر جنت کو واجب کر دے اور اللہ کا نبی علیہ السلام اس کی توثیق کر دے، تصدیق کر دے، تو کون مائی کا لال ہے جو اس کو جہنمی بنائے؟ کون اس کو جہنمی بنائے؟ تو لکھنے والے لکھ لکھ کر اپنے نام اعمال سیاہ کرتے رہے. حضرت امیر معاویہ کی شان کو رتی برابر بھی گھٹا نہ سکے. اللہ کی بارگاہ میں اپنا ہی منہ کالا کرتے رہے وہ لوگ. حضرت امیر معاویہ کی شان کو ایک رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو فرما دیا سو فرما دیا. اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول جب ان کے بارے میں بتا دیتے ہیں تو کوئی کتنا ہی ان کے خلاف کیچڑ اچھالتا رہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو چاند چمکتے چاند کے پر تھوکتا ہے تو وہ تھوک اس کے اپنے ہی منہ پہ آ کے گرتا ہے. وہ خود ہی ذلیل و خوار، خجل خوار ہو جاتا ہے، دنیا سے تباہ و برباد ہو کے چلا جاتا ہے. انشاءاللہ جب ہم اس سلسلے کو آگے لے کے چل رہے ہیں نا تو اس میں میں ایک موضوع یہ بھی رکھوں گا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گستاخ تھے ان کا اس دنیا میں کیا حشر ہوا، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو اپنی اس گفتگو کے سلسلے میں آگے نشستوں میں بتاؤں گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا
کہ جس پر آپ اپنی پوری زندگی قائم رہے اور امت کی خدمت فرماتے رہے۔ حضرت خالد بن معدان حضرت جبیر بن نفیر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، صحابہ اکرام بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھے، تو اس وقت کچھ جنگیں درپیش تھیں، تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی وہ ایران والے، فارس والے ایسے ہیں، فلانے ایسے ہیں، اور ملک شام والے بڑے طاقتور جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ان کو کون ہرا سکتا ہے؟ جیسے آج ہم لوگ کہتے ہیں نا امریکہ کو کون ہرا سکتا ہے، روس کو کون ہرا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے افغانستان کے چند مٹھی بھر افغانیوں سے ان کی ایسی پٹائی کروائی کہ ساری دنیا جان گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا شفا، شکست اور فتح۔ تو اسی طرح اس وقت ملک شام کیسر و کسرا بڑے بڑے سپر پاور ہوا کرتی تھی، تو لوگوں کے اندر یہ بات تھی کہ یار ان کو کون ہرا سکتا ہے، کیسر کو کون ہرا سکتا ہے، کسرا کو کون ہرا سکتا ہے۔ تو اس طرح بات کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی نا، آپ جس چھڑی کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ رک گئے، صحابہ بھی رک گئے، تو آپ نے چھڑی اٹھائی، حضرت امیر معاویہ کھڑے تھے، ان کے کندھے پر چھڑی رکھ دی، فرمایا سنو، اس رومی قوم یا اس شام کی قوم کے لیے میرا معاویہ ہی کافی ہے، یہ معاویہ کافی ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ اور تاریخ گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو ملک شام پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے ملک شام میں رہتے ہوئے بڑی بڑی طاقتوں کے تختے الٹ کے رکھ دیے تھے، بڑے بڑے حکمرانوں کو اپنی تلوار کے اور اپنے جہاد کے زور سے ملیا میٹ کر کے رکھے، وہاں پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ یہ شان تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر آپ نے اتنی جنگیں لڑی، وہ جنگیں کوئی نہیں بتاتا، کتابوں کے اندر کوئی نہیں لکھتا، کیوں؟ سارے تو بغض معاویہ سے بھرے ہوئے ہیں، جو یہودیوں کے ایجنٹ یا رافضیوں کے ایجنٹ بنے پھرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کو چھپاتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے متوالوں کا ذکر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کروا ہی دیتا ہے، جو وہاں موجود تھے، جنہوں نے یہ دیکھا، جنہوں نے قریب کے لوگوں سے دیکھا، ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ سارے واقعات موجود ہیں، جو میں چن چن کے نکال کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ شخصیت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حضرت معاویہ سے پیار تو دیکھیے کہ آپ کی خدمت، آپ کی بارگاہ میں رہنے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوتے تھے کہ جو آپ کے پاس ملنے کے لیے مختلف قبیلوں سے مہمان آتے تھے، ان تمام مہمانوں کی خاطر و مدارت کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ ان کو ریسیو کرتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے، ان کی رہائش کا انتظام کرتے تھے، کھانے پینے کا انتظام ان کے لیے کرتے تھے، سارا حساب کتاب ان کا سنبھال کے رکھتے تھے۔ پھر چونکہ آپ کاتب وحی بھی تھے تو آپ فرماتے، بڑا پیارا واقعہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے وحی آپ نے ارشاد فرمائی، کلمات تو میں لکھ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاویہ، اپنے قلم کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے رکھو، اپنے قلم کو ٹیڑھا۔ اب یہ قلم کو ٹیڑھا کیوں رکھو؟ اگر آپ میں سے کسی نے کتابت والا قلم چلایا ہو، آپ میں سے کسی نے بھی نہیں چلایا ہوگا، میں نے چلایا الحمدللہ، میں نے کتابت سیکھی ہے الحمدللہ، تو کتابت والا جو قلم ہوتا ہے وہ اس شکل میں ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ جس کو عام طور پہ آپ کٹ پین کہہ لیں، کٹ پین، جس سے ہیڈنگ ڈالی جاتی ہے، وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، سیدھا نہیں ہوتا، کٹا ہوا ہوتا ہے، ایسے جیسے میری دو انگلیاں نا، یہ ایسے کٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو سیدھا رکھ کے نہیں لکھ سکتا آدمی، اس کو ہمیشہ ایسے گرایا جاتا ہے، ٹیڑھا کیا جاتا ہے، جب ہی ہیڈنگ بنتی ہے، سیدھا کریں گے تو نہیں لکھا جائے گا، وہ سیاہی لگے گی ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے معاویہ، قلم کو جھکا کے رکھ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو با ہے اس کو بڑا بنا، سین کے دانت
جدا جدا رکھو. ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ سین لوگ ایسے لکھتے ہیں نا, سین ایک ہی شیشہ بنا دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا, سین کو باقاعدہ ایسے دانت بناؤ اور ایسے پیٹ اس کا بناؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں ان کو. پھر فرمایا میم جب لکھو بسم اللہ میں جو میم آتا ہے تو اس میم کو ایسا کٹھا کر کے مت لکھو کہ وہ, بلکہ میم کو لکھتے وقت اس کا دائرہ بنا کے رکھو, یعنی اندر سے وہ خالی ہو, دائرہ بنا ہوا ہو. با سین اور میم ایسا بڑا بنا, ایسے نہیں کہ ایسا لکھو کہ وہ منہ اس کا بند نظر آئے جیسے اردو میں لکھتے ہیں میم, ایسا مت لکھو. اور اللہ کا جو لفظ ہے بسم اللہ میں, اللہ, اس کو خوب سے خوب صورت بنا کر لکھو. اور رحمان کو دراز کرو اور رحیم کو عمدگی سے لکھو. یہ کون بتا رہا ہے؟ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. آپ کے سامنے ایک ان پڑھ آپ سے کچھ لکھوائے تو آپ لکھ رہے ہو, تو کبھی ان پڑھ آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ تم نے سین کیسے بنا دیا, ہے کیسے بنا دیا, خے کیسے بنا دیا, لام کیسے بنا دیا؟ وہ بتا سکتا ہے آپ کو؟ کبھی نہیں بتا سکتا. ان پڑھ آدمی کو تو پتہ ہی نہیں کہ حروف ترجیح کیسے لے کے جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول فرما رہے کہ یوں لکھو, اس کو ایسے کرو, اس کو ایسے کرو, اس کو ایسے کرو. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا مرتبہ, کیا مقام عطا فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جگہ جگہ ان کی شخصیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, ان کے مقام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, اور ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں بٹھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور ان کی مرتبے کو, ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں صحابہ کرام کی نظر میں امیر معاویہ کا کیا مقام تھا, صحابہ کرام امیر معاویہ کے لیے کیا خیالات رکھتے تھے, اس پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.